دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ ثواب بڑھانے کے نسخے کے صفحہ نمبر 12 عنوان نمبر 41+1 42ویں عنوان، علم دین قرآن مبین پڑھانے کی نیتوں میں سے مع ترمیم و اضافہ و تبدیلی نیتیں میں بیان کرتا ہوں، بن پڑے تو نیت کر لیجئے۔ رضا الہی عز و جل پانے کے لیے شریک رہیں گے، تعظیم علم دین ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو علماء اہل سنت سے سمجھ لوں گا۔ کسی مسلمان کی غیبت نہیں کروں گا، خود بھی مدنی انعامات پر عمل اور مدنی قافلوں میں سفر اور دوسروں کو اس کی ترغیب دلاؤں گا۔ نماز کا عملی طریقہ سیکھ کر دوسروں کو سکھاؤں گا، اپنے اہل خانہ کو بھی سکھاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ نماز کا عملی طریقہ ابواب کی صورت میں ہم نے تقسیم کر دیا ہے۔ پہلا باب ہمارا تکبیر تحریمہ کے مدنی پھول مکمل ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس میں اسلامی بہنوں میں فرق ہے، ہم اسلامی بہنوں کے فرق کو ساتھ لے کر چلیں گے تاکہ اسلامی بہنوں کے فرق کو دیکھا جائے، اور فرق اسلامی بہنوں کے تعلق سے جو ہے وہ یہ ہے، اسلامی بہنیں تکبیر تحریمہ میں کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی۔ آئیے اسلامی بہنوں کا جو فرق بیان کیا گیا اس کا عملی طریقہ دیکھتے ہیں۔ یہ مدنی منی حاضر ہے، اس کی عمر بہت چھوٹی ہے تو یہ اپنے انداز پر نماز پڑھے گی، تو میں آپ کو انشاءاللہ اس میں عرض بھی کرتا رہوں گا آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قراءت، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 دونوں سجدے، نمبر 6 قاعدہ اخیرہ، نمبر 7 خروج بسنعہ، دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے، تو یہ آپ کو 4 انگل کے فاصلے کا بتائے گی ماشاءاللہ۔ پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اسلامی بہنیں کندھوں تک اٹھائیں گی اور ان کے ہاتھ چادر سے باہر نہیں آنے چاہیے۔ دیکھیں یہ 2 ہاتھ مدنی منی نے اٹھائیں اور دونوں ہاتھ چادر میں چھپے ہوئے ہیں، تو اسی طرح دونوں ہاتھ چادر میں چھپے ہونے چاہیے اسلامی بہنوں کے، اور ہاتھ کندھوں تک اٹھیں گے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اسلامی بہنیں کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی اور ان کے ہاتھ چھپے رہیں گے. اور یہ اصول یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین بھی، جہاں پر اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے مشترکہ مسائل آتے ہیں، ان میں جہاں پر فرق بیان کیا جاتا ہے وہ فرق ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہی مسائل ہیں. دوسرا باب ہے، اس کا نام ہے قیام کے مدنی پھول. سن لیجئے، چاہیں تو لکھ لیجئے، مدنی چینل کے ناظرین بھی لکھ لیں. مدنی پھول نمبر 1، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لانا اور ناف کے نیچے باندھ لینا. یاد رہے تکبیر کے فوراً بعد ہاتھ باندھ لینا سنت ہے. دوسرا مدنی پھول، ناف کے نیچے زور سے ہاتھ باندھنا. اس کے حوالے سے بھی میں انشاءاللہ العزیز عرض کرتا ہوں، ابھی صرف لکھ لیں. اس میں نفس مغلوب ہوتا ہے. فتاوی امجدیہ جلد اول صفحہ 8 پر اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے. اور یہ سنت نہیں ہے، وسوسوں سے بچنے کے لیے ہے. نیکی کی دعوت صفحہ نمبر 508 پر بھی اس کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں. تیسرا کام، ناف کے نیچے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کی کلائی کے جوڑ پر، چھنگلیاں اور انگوٹھا کلائی کے اغل بغل. یہ اس انداز سے رکھا جائے گا جس کا طریقہ انشاءاللہ العزیز بیان کیا جائے گا. امیر اہل سنت کا عملی طریقہ ہم انشاءاللہ العزیز ابھی دیکھیں گے. چوتھا مدنی پھول، تراوح، یعنی کبھی دائیں پاؤں پر اور کبھی بائیں پاؤں پر زور دینا، یہ سنت ہے. نمبر 5، پہلی رکعت میں ثناء التعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یہ دونوں سنت ہے. نمبر 6، ہر رکعت کے شروع میں تسمیہ اور سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا، یہ دونوں بھی سنت ہے. ان سب کا آہستہ ہونا سنت ہے اور بلند آواز سے ہونا مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے. اس کے بعد جہاں مزید قراءت ہے اسے بمطابق سنت ادا کیجئے. یعنی یہ جملہ سمجھ لیجئے، جیسے فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قراءت نہیں ہے تو آپ قراءت نہیں کریں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد. اور اسی طرح بعض جگہ طوال مفصل ہوتی ہے، قراءت کتنی کرنی ہوتی ہے، کہاں سے کہاں تک کرنا ہوتا ہے، اس کا درجہ استحباب و سنت علماء نے بیان کیا ہے کہ اس موقع پر اس نماز میں ان صورتوں کو پڑھا جائے، اتنی دیر پڑھا جائے، اس طرح پڑھا جائے، تو اسے سنت کے مطابق پڑھنا. اس کی تفصیل ہے، یہ تفصیل آپ کو جاننی پڑے گی. آئیے جو آپ نے قیام کا سنے مدنی پھول، اس کا عملی طریقہ امیر اہل سنت نے جو کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے. اللہ اکبر، یہ ناف کے نیچے میں نے ہاتھ رکھ دیے اور الٹا ہاتھ نیچے ہو، سیدھا ہاتھ اوپر ہو، اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھا کلائی کے اغل بغل، جبکہ 3 انگلیاں الٹی کلائی کی پشت پر ہو. اس طرح ہاتھ باندھنے. یہ غلط طریقہ ہے جس طرح عام طور پر لوگ یوں باندھتے ہیں، بلکہ یوں 3 انگلیاں اوپر. اس کی بھی آپ کو مشق کرنی ہوگی. نظر اس جگہ رکھنی ہے جہاں سجدے میں آپ سر رکھیں گے، یہ مستحب ہے. اب ثنا پڑھیے، اس کے بعد اعوذ اور بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملانی ہے. اگر سورت ملانی ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنا سنت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صفحے بنا لیجئے. جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز. اسلامی بہنوں کا فرق یہ ہے کہ اسلامی بہنیں تکبیر تحریمہ میں کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی. یہ دیکھیے آپ نے اللہ اکبر اس انداز سے کہنا ہے کہ لفظ اللہ کی الف اس وقت ادا کریں گے جب آپ کے ہاتھ کانوں تک پہنچ چکے.
ہم پڑھتے ہیں جلدی نماز، اللہ اکبر اللہ اکبر، بہت جلدی ہمارا کہنے کا انداز ہوتا ہے. ہاتھ اور آواز کی تیزی اور آہستگی ایک جیسی ہونی چاہیے. تیز پڑھنا ہے تو آپ کی نقل و حرکت تیز ہوگی، اور اگر آہستہ پڑھنا ہے تو آپ کی نقل و آہستہ ہوگی. میں دونوں طریقے بتاتا ہوں. اللہ اکبر ایک یہ، دوسرا اللہ اکبر اللہ اکبر آہستہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر. ہاتھ کا انداز یہی رہے گا، جتنی آپ کی آواز ہوگی اس کے مطابق. البتہ اتنی لمبی تکبیر عام طور پر تکبیر تحریمہ کے وقت کہیں نہیں جاتی. اچھا، اس میں یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ اور کلمات ایک ہی انداز سے موو ہوں، اس کا خلاصہ یہ ہے. تو اب جو بھی اسلامی بھائی جس انداز سے نماز پڑھتا ہے وہ اس کو غور کر لے کہ اس کو کس انداز سے پڑھنا ہے. اور یہ مدنی پھول ہر تکبیر انتقال کا بھی ہے. تکبیر انتقالات جتنی بھی، انتقال کا مطلب ایک تو انتقال ہوتا ہے، وہ تو ہونا ہی ہے. انتقال کا مطلب ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج کی طرف منتقل ہونا، شفٹ ہونا. انسان کا قیام سے رکوع میں جانا، رکوع سے قومے میں آنا، قومے سے سجدے میں جانا، سجدے سے جلسے میں آنا، سب میں ان تکبیرات کا لحاظ رکھنا ہوگا. اب آپ تکبیر کہیے، میں لفظ مدینہ کہوں گا، اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور باندھنے. مدینہ. پہلا مدنی پھول اس میں یہ تھا کہ ہاتھ اٹھانے کے بعد تکبیر کہیں گے، اور بازوں کی پہلے ہی آواز آ گئی تکبیر کی، جو غلط ہے. یہ سنت چھوٹ گئی. تکبیر ادا کرنے سے پہلے ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے. دیکھیں، سنت اگر چھوٹ جائے گناہ نہیں ہے، لیکن آپ نے سنتوں بھری نماز بھی تو پڑھنی ہے. اچھا، اب کچھ باتیں اور ہیں تکبیر کے تعلق سے. اس ہی مدنی پھول میں ایک اور چیز یہ بھی ہے، تکبیر کے فوراً بعد ہاتھ باندھ لینا سنت ہے. دوسرا مدنی پھول یہ ہے، ناف کے نیچے زور سے ہاتھ باندھنا. ناف کو تھوڑا زور سے پکڑنا. اچھا، زور سے پکڑنا کیوں ہے اس کے مدنی پھول پہلے سمجھ لیں. نماز کے اندر شیطان جو ہے نا، وہ ناف کی جانب سے اوپر چڑھتا ہے، وسوسے دلاتا ہے. تو فتاوی امجدیہ جلد اول صفحہ 8 پہ ہے کہ اس سے نفس مغلوب ہوتا ہے. یہ سنت نہیں ہے. وسوسوں سے بچنے کے لیے، اس کے تفصیل معلوم کرنے کے لیے نیکی کی دعوت صفحہ 508 پر ملفوظات اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے مدنی پھول آپ پڑھ سکتے ہیں. ناف کے نیچے زور سے ہاتھ باندھنا ہے. ناف کے نیچے زور سے ہاتھ باندھنے کا معنی یہ ہوا کہ اب یہ دیکھیں، آپ نے ہاتھ ہے نا اگر یوں رکھا اور یوں ٹائٹ کرنا شروع کیا تو تھوڑی دیر میں لوز کر دیں گے آپ. اس کا ایک بہتر طریقہ یوں سمجھ میں آتا ہے، جیسے مثال کے طور پر سانس لیتے نا گہرا، یہ دیکھیں میں نے گہرا سانس لیا ہے. گہرا سانس لینے میں عام طور پہ پیٹ اندر ہوتا ہے. اب آپ مثال کے طور پہ تکبیر کہتے ہوئے آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ایک تھوڑا سا سانس لیا. آپ نے سانس لینے کے بعد آپ نے ہاتھ ناف کے نیچے رکھا، سانس چھوڑ دیں، خود ہاتھ ٹائٹ ہو جائے گا آپ کا. البتہ آپ یوں بھی اگر تھوڑی سی ٹائٹ کر لیتے ہیں بہت اچھی بات ہے، یہ بھی ہو جائے گا. اب آپ تکبیر کہیں گے اور ناف کے نیچے ہاتھ رکھیں گے اور تھوڑا سا زور سے رکھیں گے. میں مدینہ کہوں گا، آپ نے اس مرتبہ دوبارہ ہاتھ اٹھانے ہیں، تکبیر کہنی ہے اور ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے ہیں تھوڑا زور سے. مدینہ. جیسے آپ سجدے سے اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، دوسرے سجدے سے. اب ایک بھاری تعداد جو ہے نا اس میں تکبیر نہیں کھینچتی. اچھا، کھینچنے میں بھی اللہ یا اکبار نہیں کہنا. اگر یہ کہے
تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، نمانا فاسد ہو جاتے ہیں، غلط ہو جاتے ہیں۔ کھینچنے میں صرف ایک ہی مقام ہے جسے کھینچا جا سکتا ہے، وہ لفظ اللہ کی لام، اللہ اکبر، اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں کھینچیں گے۔ اللہ یہ نہیں کریں گے، اور اکبار یہ بھی نہیں کریں گے، اور اکبر یہ بھی نہیں کریں گے۔ تو اب بھی یہ مشکل ہو رہا ہے، جب عادت ہو جائے گی تو انشاءاللہ العزیز مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ یعنی آپ کو سنتوں بھری نماز آپ پڑھ رہے ہوں گے، دورانیہ وہی لگے گا جو آپ کا یہ نماز کا ہے، بڑھے گا نہیں۔ میں نے آپ کو بولا نا، آپ نے تیز اسپیڈ سے پڑھنی ہے تب بھی سنت کے مطابق پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صرف سفر کے مطابق ہاتھ رکھیں، جتنی تیز کہیں گے اتنا تیز آپ کا سفر ہو جائے، لیکن لفظ درست ہو، تلفظ درست ہو، مخرج درست ہونا چاہیے، اس کا لحاظ بہرحال آپ کو رکھنا پڑے گا۔ اب میں لفظ مدینہ کہوں گا، آپ نے تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھنے اور ناف تھوڑا زور سے دبانی ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ تکبیر کہہ رہے ہیں، تھوڑی سی سانس اندر کھینچ کر اگر آپ ہاتھ باندھیں گے اور سانس چھوڑ دیں گے، خود ہی ٹائٹ ہو جائیں گے۔ یہ ایک طریقہ ہے، ضروری نہیں ہے۔ مدینہ، ایک تعاون کریں آپ نے اس میں لفظ اللہ کی لام کھینچی نہیں ہے، یہ ذہن بنا لے تو شاید آپ صحیح کریں گے۔ مدینہ، سیکھتے سیکھتے سیکھ ہی جائیں گے۔ صلو علی الحبیب۔ اچھا، گاڑی کے اندر ایک ہی وقت میں سٹیئرنگ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، گیئر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں بھی ایک ہی وقت میں کئی کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو سٹیپس بائی سٹیپ کرا رہے ہیں، اور لازمی بات ہے مشق کرنے سے آسانی ہوتی ہے، اس لیے سٹیپ بائی سٹیپ کرا رہے ہیں، ورنہ یہ سارے کام ایک ساتھ کرنے کے۔ اچھا، تیسری بات جو ہاتھ باندھنے میں ہے، وہ ہاتھ باندھنا کس طرح ہے۔ قیام کا تیسرا مدنی پھول بھی سن لیجئے۔ مرد ناف کے نیچے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کی کلائی پر، یعنی پہلے الٹا ہاتھ رکھیں، صرف الٹا ہاتھ، ناف کے نیچے آپ نے الٹا ہاتھ رکھیں، صرف الٹا ہاتھ، سیدھا ہاتھ چھوڑ دیں، الٹا ہاتھ رکھ لیا آپ نے۔ اب الٹا ہاتھ جو آپ نے رکھا ہوا ہے، اس کی کلائی کے جوڑ پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی، یہ چیز جوڑ پہ رکھیں گے، یہاں رکھیں گے، اس جگہ پہ رکھیں، یہ یوں رکھیں۔ اب اس کے بعد چھنگلیاں اور انگوٹھا اغل بغل، اغل بغل، دائیں بائیں، اوپر نیچے جو کہیں، اس کا لفظ اغل بغل استعمال ہوتا ہے۔ اس کی سائیڈوں پر، اس کی کروٹوں پر آپ نے یہ انگوٹھا اور چھوٹی انگلی رکھنی ہے، اور باقی انگلیاں ہاتھ کی کلائی کے پشت پر، اس انداز سے۔ اب لفظ مدینہ بولا جائے گا، پھر آپ ہاتھ اٹھائیں گے، تکبیر بھی کہیں گے، زور سے بھی باندھیں گے، اور 3 انگلیاں اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کی بھی ترکیب بنائیں گے۔ تیار ہیں آپ؟ پکی بات ہے۔ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ ہمارا پہلا فرض آ گیا، اور اس کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ یہ چیز بھی انشاءاللہ عز و جل چلے گی کہ کیا کیا چیزیں اس میں فرض ہیں، کیا کیا چیزیں واجب ہیں، تاکہ ہمیں فرائض واجب کا بھی پتہ چلتا رہے اور سنتوں بھری نماز بھی ہوتی رہے۔ تیار ہیں آپ؟ آپ کی نگاہیں کہاں ہیں؟ نگاہیں تو سجدے کی جگہ پر ہوتی ہے۔ آپ کے پیر پہ 4 انگل کا فاصلہ ہے، پیر سیدھے ہیں آپ کے، شرائط پائی گئی ہیں آپ کی، آپ کا سینہ قبلہ رخ ہے، وقت ہے نماز کا، نیت حاضر ہے دل میں۔ نیت کیوں حاضر ہے بھائی؟ بلا نیت پڑھ رہے اس وقت نماز، یہ تو بولے نیت حاضر نہیں ہے۔ نیت یہ حاضر ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ مدینہ، یہ جو ہاتھ باندھنا سنت ہے، یہ اس قیام میں ہے جس میں ذکر مسنون ہو۔ کیا مطلب ہوا؟ آپ عید کی تکبیر، وہ تکبیریں جس کے بعد کچھ نہیں پڑھنا ہوتا، تو وہ تکبیریں آپ جب کہتے ہیں تو اس میں ہاتھ
نہیں باندھے جاتے. اب اگلا مدنی پھول ہے مدنی پھول نمبر 4. تراوح یعنی کبھی دائیں پاؤں پر اور کبھی بائیں پاؤں پر زور دینا سنت ہے. تراوح کا تھوڑا دیکھ لیجئے. اب مثال ایک شخص ہے وہ جھک رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے میں جھک رہا ہوں ایک طرف, اب میں دوسری طرف جھکا ہوا لگ رہا ہوں. اب یہ دیکھیے دوبارہ یہ بہت زیادہ جھک گیا, یہ بھی جھک گیا. یہ جھومنے کی طرح کا جھکنا ہے. جھومنا نماز میں مکروہ تنزیہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب میں نے جھکنا لازمی بات ہے شروع کیا ہوگا جبھی تو اتنا کمان کی طرح ٹیڑھا ہو گیا ہوں میں. اب سب سے پہلی سٹیپ پر آئیں کہ میں جھکنا شروع کر رہا ہوں. یہ 2 پیر ہیں. اب میں الٹے پیر کو, میری الٹے پیر کو, یہ میرا الٹا پیر ہے, الٹے پیر کو تھوڑا سا لوز کروں گا اور سیدھے پیر پہ تھوڑا سا وزن دوں گا. یہ میں نے لوز کیا, دیکھیں میں زیادہ لوز کر دکھا رہا ہوں آپ کو. بندہ جب پیر کو لوز کرے گا دوسری طرف وزن ڈالے گا, بہت ہلکا سے, میں زیادہ ڈال رہا ہوں. یہ دیکھیں پیر یہ لوز ہوا, یہ لوز ہو رہا ہے اور یہ یہاں پر وزن ہو رہا ہے. یہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. اب آپ تصور میں اس طرف آئیں. اب مجھے یہاں سے دیکھا جائے, اس شاٹ سے آپ دیکھیں, آپ نے بالکل پہلے سٹیپ کا وزن چھوڑیں. اپنا تصور میں تھوڑا سا پیر لوز کریں کہ نظر ہی نہ آئے, اتنا کم لوز, اور تھوڑا سا وزن اس پہ ڈالیں. پہلے ایک مرتبہ پورا وزن ڈالیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وزن کس طرح ڈلتا ہے. اب آپ وزن ڈالتے ہی وزن چھوڑ دیں, وزن ڈالتے ہی وزن چھوڑ دیں اور پیر کو لوز کریں. یہ تراوح ہوگا. مثلا اب میں ہر سیکنڈ میں ایک پیر پہ وزن ڈالوں گا, اگلے سیکنڈ میں دوسرے پیر پہ وزن ڈالوں گا, لیکن آپ کو شاید پتہ نہیں چلے گا. میں اس وقت وزن ڈال رہا ہوں. یہ چیز اتنی معمولی سے ہوتی ہے کہ اگر آپ کو بہت مشق ہوگی تو آپ سمجھ سکتے. دیکھیں وزن ڈلتا ہے, وزن جیسے ڈالیں گے اٹھا دیں گے, جیسے ڈالیں گے اٹھا دیں گے. یعنی ڈلا, اب یہ رکا ہوا ہے, ڈل کر رکا ہوا ہے. یعنی میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ڈالیں گے اٹھا لیں گے, ڈالیں گے اٹھا لیں گے, تاکہ آپ کو محسوس ہو کہ وزن ڈلتا ہے, وزن اٹھتا ہے. میں نے آپ کو یہ بولا یہ اتنی تیزی سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یوں گئے یوں آئے, یوں گئے یوں آئے, پیر پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کا, ہلے گا بھی نہیں پیر. یہ مشکل ترین کام ہے. اب آپ اپنے ایک پیر پہ وزن ڈالیں, ایسا کریں سارے سیدھے پیر پہ وزن ڈالیں اور ایسا کہ پتہ چلے کہ میں نے وزن ڈالا, پورا وزن ڈالیں. سیدھی طرف تھوڑا جھک جائیں, اتنا وزن ڈالیں. آپ پہلے پورا سیدھے پیر پہ وزن ڈالیں, آپ کو اندازہ ہو. پھر آپ الٹے پیر پہ وزن ڈالیں. اب آپ تھوڑا سا کم سیدھے پیر پہ وزن ڈالیں, پھر تھوڑا سا کم الٹے پیر پہ وزن ڈالیں. اب اس طرح آہستہ آہستہ کم کرتے رہیں. پھر کریں سیدھے پر, پھر کریں الٹے پر. اب آپ نے ہلے بغیر وزن ڈالنا ہے. جسم ہل رہا ہے آپ کا, ہلنا نہیں ہے, جسم ہلے بغیر وزن ڈالیں. ہاں تراوح کندھے سے کندھا ملا ہوا بھی بالکل ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تراوح میں مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ کیا کر آتے ہیں آپ. یہ کام مشکل ترین ہے. اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, لیکن گھبرائے نہیں. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز, جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز.